الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارے دو چینل جو ہیں وہ حکمت کے متعلق ہیں، صفدر ہربل ٹیوب اور پاک ہربل ٹیوب۔ یہ جو چینل ہے یہ ہم نے اسلامی واقعات لوگوں کو تک پہنچانے کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ تو آج آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، یعنی حضور کا تمام رات روتے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے، صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ جس آیت شریفیہ کی وہ تلاوت فرما رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نامعلوم ہمارا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں۔ یہ واقعات ہمارے صرف سننے کے لیے اور سر دھونے کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اتنا شفیق نبی جو امت کے غم میں تمام رات روتے رہتے تھے، اور وہ صرف کس لیے روتے تھے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے۔ اور آپ یقین کریں کہ کیا آخری دن تک، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حضور کو صرف یہی غم تھا کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اتنے تو ہم اپنے آپ کے حق میں بھی مخلص نہیں ہیں جتنا حضور ہمارے لیے مخلص تھے اور ہم سے محبت کرتے تھے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا اپنے آپ کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتا جتنا حضور ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ ہمارے گناہ ان کے سامنے پیش ہوں؟ تو مجھے بھی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں، تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر خوش ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان واقعات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔